صدقہ روز نکالے کامیابی قدموں میں ہوگی، ہر دعا پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس نے کیا فائدہ ہوا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد، امیدوں اور دعاؤں کا امتزاج ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون قلب، رزق کی فراوانی اور دعاؤں کی قبولیت کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے بند ہیں۔ دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے کہیں رک سی جاتی ہیں اور دل میں وسوسے اور پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں۔ ایسے میں دین اسلام نے انسان کو ایک نہایت آسان مگر بے حد بابرکت راستہ دکھایا، اور وہ ہے صدقہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ قول محض ایک نصیحت نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے، جسے جس نے سمجھا اور اپنایا، اس نے اپنی تقدیر کے دروازے بدلتے دیکھے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق ایک ایسا صدقہ نکالنے کے بارے میں ہے کہ جو انسان روز وہ صدقہ کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے تو اس کو ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے روزمرہ کے معمول پر کون سا صدقہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں ایک خاص روحانی تاثیر پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف علم و فہم کے امام تھے بلکہ معرفت الہی کے سمندر تھے۔ ان کا فرمان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی صرف مال یا شہرت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا پانے میں ہے۔ روز کا صدقہ نکالنا گویا روز اپنی زندگی میں برکت کی کنجی ڈالنے کے مترادف ہے۔ صدقہ دینا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ نیت، احسان اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جب انسان روزانہ صدقہ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل سے لالچ، حسد اور خود غرضی کے زنگ کو دھو رہا ہوتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کی رحمت نازل ہونا یقینی ہے اور وہ بندہ ہر دعا میں تاثیر پاتا ہے۔ ناظرین، صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے، صدق سے نکلا ہے، یعنی سچائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو بغیر کسی دنیاوی مفاد کے خرچ کرنا۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اسی لیے اسے صدق یعنی سچائی سے جوڑا گیا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ ایک مسکراہٹ، کسی کو پانی پلانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو سلام کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، یہ سب صدقے کے درجے میں آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف مالی صدقے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں نیکی کرنے کے طریقے، نیت کی پاکیزگی، آجزی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اسلام میں صدقہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں بلکہ وہ ہر نیکی جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، اچھے الفاظ ہوں، کسی کی مدد کرنا ہو، سب صدقہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، تمہارا کسی بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر صدقے تلقین کی گئی ہے اور اس کے عظیم روحانی و معاشرتی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ صدقہ دینے والا شخص نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا و آخرت کی بھلائی بھی حاصل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے بڑھا کر دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کئی گنا بڑھا کر لوٹایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو نہ صرف عبادت قرار دیا بلکہ اسے مصیبتوں سے بچاؤ، گناہوں کی معافی اور رزق کی برکت کا ذریعہ بھی فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔
یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ صدقہ صرف آخرت میں اجر کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیاوی مصیبتوں سے حفاظت کا سبب بھی بنتا ہے۔ جو شخص روز صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے جو وہ خود بھی محسوس نہیں کر پاتا۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، مگر جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو گویا اپنے گناہوں پر ندامت ظاہر کرتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بندے کے لیے عافیت و سکون کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ دنیاوی نظر میں لگتا ہے کہ دینے سے مال کم ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ صدقہ دینے سے اللہ برکت عطا کرتا ہے۔ وہ تھوڑا سا مال جو صدقے کے بعد بچتا ہے، اس میں ایسی برکت آ جاتی ہے، وہ زیادہ کام دیتا ہے۔ یہی وہ کامیابی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم واضح کرتی ہے۔ ہر دن صدقے کا موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صدقہ صرف مال دینے تک محدود نہیں بلکہ ہر نیکی، ہر اچھا عمل، ہر مدد، حتیٰ کہ مسکراہٹ کا بھی صدقہ ہے۔ اسی لیے روزانہ صدقہ نکالنے کا مفہوم یہی ہے کہ انسان ہر دن نیکی کا حصہ بنے۔ صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبتیں آنے میں تیز ہیں۔ یہ حدیث عملی پیغام دیتی ہے کہ جب انسان کے پاس دینے کی توفیق ہو تو فوراً صدقہ دے دے، کیونکہ آنے والی آزمائشوں سے بچاؤ کے لیے صدقہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ ہوگا۔ دنیا میں صدقہ دینے والا شخص نہ صرف یہاں آسانیاں پاتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے۔ قیامت کے دن سورج قریب ہوگا تو صدقہ دینے والا اپنے صدقے کے سائے میں آرام پائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس دن تم اپنے دن کا آغاز صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں جائے گی۔ وہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ مرنے کے بعد لوگ واپس اس دنیا میں آنا چاہیں گے، اسی لیے نہیں کہ وہ اپنی نماز پڑھ سکیں یا روزے رکھ سکیں بلکہ اس لیے کہ وہ صدقہ و خیرات کر سکیں، کیونکہ حساب کتاب کے وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ صدقہ و خیرات کے کتنے فوائد ہیں، تب وہ پچھتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینا لینے سے بہتر ہے، تو شروع کرو اپنے اہل و عیال، یعنی پہلے انہی کو دے۔ اہل عیال کون ہیں؟ تیری ماں، تیرا باپ، تیری بہن، تیرا بھائی، پھر جو زیادہ قریب ہو، پھر جو اس کے قریب تر ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد نے جو اپنے اہل اور اپنی ذی رحم اور ذی قرابت پر خرچ کیا وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا جو دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا، اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ و اجر کا ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور پہلے ان پر خرچ کرے جس کا وہ ذمہ دار ہو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنے انسان ہیں سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے گئے ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے،
صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب تر کر دیتا ہے۔ دراصل انہی احادیث کی روح کو بیان کرتا ہے۔ جو بندہ روزانہ صدقہ دیتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی بلکہ آخرت کی نجات بھی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قسمت ان پر مہربان نہیں، لیکن اگر غور کریں تو اکثر ان کے اعمال میں دینے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان اس راز کو کھولتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے تو اللہ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر خلوص نیت سے دیا جائے تو صدقہ اللہ کے ہاں پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ کو صرف مالی مدد کے معنی میں محدود نہیں رکھا گیا۔ مسکراہٹ دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دینا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے لیے محبت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت اسی وسعت کو سمجھنے میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنی صرف مادی نہیں بلکہ روحانی سکون کی روشنی ہے۔ جو لوگ روزانہ صدقہ نکالتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک خاص اطمینان کو محسوس کرتے ہیں۔ گویا مشکلات آتی تو ہے مگر ان کا اثر سائل ہو جاتا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی تقدیر کو پلٹتے دیکھا ہے۔ کسی کے کاروبار میں برکت آئی، کسی کے بیمار بچے نے شفا پائی، کسی کی رکی ہوئی شادی ہو گئی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئیں۔ ان سب کا راز روزانہ کا صدقہ تھا۔ جب انسان روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو دراصل وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا اعتماد مال پر نہیں بلکہ مالک کائنات پر ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ صدقے کے فوائد: رزق میں برکت اور اضافہ۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت: صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج: اگر دل سخت ہو گیا ہو مساکین کو کھانا کھلاؤ، آخرت میں سایہ بنے گا۔ قیامت کے دن انسان صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے: اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سخی ہو۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، اے لوگو، اگر تم اللہ کی خاص مدد چاہتے ہو تو زندگی کے ہر کام میں اور غموں میں پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر صبح اٹھ کر ایک صدقہ ضرور نکالا کرو۔ کسی نے پوچھا، جلدی بتائیں وہ صدقہ کون سا ہے جو ہم نکالیں؟ تو اللہ کا خاص فضل۔ صدقہ کون سا ہے جو ہم نکالیں؟ وہ کون سا صدقہ ہے جو نکالیں گے تو اللہ کا خاص فضل اور خاص مدد ملتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جب صبح ہو تو کہا کرو، اے اللہ، جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، جس انسان نے مجھے دکھی کیا ہے، میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا، اے لوگوں، جب بندہ یہ بولے گا تو اللہ سب سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اس کے مقدر میں آج کے دن جو غم اور پریشانیاں لکھی تھیں، ان غم اور پریشانیوں کو دور کر دو۔ اس بندے کے دل میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں بھی انشاءاللہ ہم پوری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں اور بھائیوں، دکھوں، پریشانیوں، غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، اپنے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو، حاجات کی تکمیل چاہتے ہو تو آئیے، زندگی بہت گزر گئی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ لوگوں کا حسد دل میں نہ رکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر زندگی میں میرے لیے کوئی بندہ کوئی کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ اگر کوئی اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو بتائیں پھر میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ تو کسی سے ناراض ہیں تو معاف کر دیں، اللہ آپ کو بڑا اجر دے گا، آپ کو غم اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کے وقت سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر آپ دنیا کے خوش قسمت ترین بابرکت ترین انسانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ کو قدم قدم پہ کامیابیاں ہوں گی، آپ کی ہر مرادیں، تمام حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روزانہ صبح کو اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ
کے پاس جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ روزانہ آپ صدقہ دینے کا معمول بنا لیں، چاہے آپ پرندوں کو دانہ دینے کا صدقہ نکالیں یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی ہی کھلا دیں، یا پھر کسی کو 10 20 50 روپے جتنی بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں، تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو، آپ کی مشکلات بھی آسان ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آپ اس کے ساتھ انسان کو روحانی صدقہ بھی نکالنا چاہیے جس سے دل مطمئن ہو، ماحول پرسکون ہو۔ اس کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انسان یہ نیت کرے، یا اللہ میں یہ ورد تیرے قرب، تیری رضا، اپنی مغفرت اور اپنی زندگی، اہل خانہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روحانی صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھتے دوران دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے وہاب، تو ہر چیز کا دینے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، رزق، صحت اور اعمال میں برکت دے۔ کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک اور اسم مبارک یا رزاق، رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھتے دوران بھی دل میں تصور ہونا چاہیے، اے رزاق، جیسے تو پرندوں، سمندروں اور زمین کے ذریعے رزق دیتا ہے ویسے ہی مجھے پاکیزہ حلال وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کرنے کے بعد توحید کا روحانی صدقہ دینے کے لیے سورۃ الاخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں تیری توحید کی تسبیح صدقہ کے طور پر تیری مخلوق کے حق میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ اس کے صدقے میں مجھے اب سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اس سے عمل سے پہلے پڑھا۔ آخر میں آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، یہ اذکار آیات میں نے تیرے نام پر تیری رضا کے لیے تیری مخلوق کے حق میں صدقہ کے طور پر پڑھی، اس کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتیں دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب تر کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ فرمان ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز صرف دعا کرنے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ جب انسان اپنی دولت، وقت یا محبت دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے وہ کچھ دیتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں آئیں، مشکلات دور ہوں، کامیابی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزانہ صدقہ دینا شروع کرنا چاہیے، کیونکہ یقیناً صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو سمجھنے، نیک اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والے عذاب سے بچائے اور ہماری چھوٹی چھوٹی کاوشوں کو منظور فرمائے اور ہر مسلمان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔